بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کا دن اور شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم 475 479 اور 480 یہ ایک ہی احادیث ہے، لیکن مختلف واسطوں سے اور مختلف نریشن سے آ رہی ہیں۔ ایک ہی مفہوم بنتا ہے کہ قیامت کے دن کا منظر ہے اور لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں سفارش کے لیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اللہ رب العزت سے، اور جو ہیں وہ معاملات جو ہیں وہ، اور اللہ کے نبی جو ہیں اپنے امتی کے لیے جو ہے وہ خیر مانگیں گے اللہ سے اور اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ 480 اب پہلی جو حدیث 479 جو ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اب یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوشت لایا گیا اور دستی اٹھا کر آپ کو پیش کی گئی، کیونکہ آپ کو دستی مرغوب تھی، یعنی وہ بکرے کی جو دستی ہوتی ہے۔ آپ نے اپنے دندان مبارک سے ایک بار اس میں سے تناول کیا اور فرمایا میں قیامت کے دن تمام انسانوں کا سردار ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ کیا تم جانتے ہو یہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام اگلوں اور پچھلوں کو ایک ہموار چٹیل میدان میں جمع کرے گا، بلانے والا سب کو آواز سنائے گا اور اللہ کی نظر سب کے آر پار سب کو دیکھ رہی ہوگی۔ سورج قریب ہو جائے گا اور لوگوں کو اس قدر غم اور کرب لاحق ہوگا جو ان کی طاقت سے زیادہ اور ناقابل برداشت ہوگا۔ لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے کیا دیکھتے نہیں تم کس حالت میں ہو؟ کیا دیکھتے نہیں تم کیسی مصیبت آن پڑی ہے؟ کیا تم کوئی ایسا شخص تلاش نہیں کر سکتے جو تمہاری سفارش کرے، یعنی تمہارے رب کے حضور؟ چنانچہ لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے آدم علیہ السلام کے پاس چلو۔ وہ آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اے آدم، آپ سب انسانوں کے والد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور آپ میں اپنی طرف سے روح پھونکی، فرشتوں کو حکم دیا کہ انہوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش فرمائیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہم کس حال میں ہیں؟ کیا آپ دیکھتے نہیں ہم پر کیسی مصیبت آن پڑی؟ آدم علیہ السلام جواب دیں گے میرا مقام، میرا رب آج اتنے غصے میں ہے جتنے غصے میں اس سے پہلے کبھی نہیں آیا اور نہ اس کے بعد کبھی آئے گا، یعنی یہ قیامت کے دن کا منظر ہے، اور یقیناً اس نے مجھے ایک خاص درخت کے قریب جانے سے روکا تھا، لیکن میں نے اس کی نافرمانی کی تھی۔ مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے اپنی جان بچانی ہے۔ تم کسی اور کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اے نوح، آپ پہلے زمین کی طرف بھیجے گئے سب سے پہلے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شکر گزار بندے کا نام دیا ہے۔ آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش فرمائیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہم کس حال میں ہیں؟ آپ دیکھتے نہیں ہم پر کیا مصیبت آن ٹوٹی ہے؟ وہ انہیں جواب دیں گے آج میرا رب اتنے غصے میں ہے کہ جتنے غصے میں نہ اس سے پہلے کبھی آیا اور نہ آئندہ آئے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے لیے ایک دعا خاص کی گئی تھی، میں نے اپنی قوم کے خلاف مانگ لی، آج تو میری اپنی جان پر بنی ہے۔ اور وہ دعا نہیں ہے، یاد رکھیے گا، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے جو دعا مانگی تھی وہ بد دعا دی کہ یا اللہ ان کو غرق کر دے۔ میں نے ان کو دن رات جو ہے دعوت دی اور یہ سیدھے راستے پر آنے والے نہیں ہیں، کیونکہ بہت ٹائم جو ہے نوح علیہ السلام نے تقریباً کہتے ہیں کہ 900 سال 950 سال جو ہے کام کیا تبلیغ کا، لیکن وہ لوگ سدھرے نہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنے ایکسپیرینس کو شیئر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ میرا ان کے ساتھ بڑا تجربہ ہو چکا ہے، ان کی آگے نسلیں بھی یہ جو ہے سیدھے راستے پہ آنے والے نہیں، ان کو تباہ برباد کر دے۔ تو یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک بد دعا کی تھی اپنی امت کے لیے، تو اس لیے آپ جو ہیں میں نہیں یہ کام کروں گا، یعنی اللہ کے سامنے میں سفارش نہیں کروں گا۔ ابراہیم کے پاس حاضر ہوں گے، تم ابراہیم کے پاس جاؤ۔ چنانچہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے، عرض گزار ہوں گے اے اللہ کے نبی، اہل زمین میں سے اس کے خلیل صرف آپ ہیں، اپنے رب کے حضور ہماری سفارش فرمائیں، آپ دیکھتے نہیں ہم کس حال میں ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان سے کہیں گے میرا رب آج اس قدر غصے میں ہے، اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں آیا، نہ آئندہ کبھی آئے گا۔ اپنے 3 جھوٹ یاد کریں گے، یعنی وہ جو جھوٹ بولے تھے انہوں نے
ایک تو وہ جب وہ لوگوں نے کہا کہ میلے میں آئیے تو آپ نے کہا میں بیمار ہوں. دوسرا وہ جب ایک رستے میں تھے تو ایک بادشاہ نے ان کی بیوی کے متعلق پوچھا تھا کہ یہ کون ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میری بہن ہے. ایک اور جھوٹ ہے وہی نمرود کے سامنے ہی ہے، تو اس لیے وہ 3 جھوٹوں کا اپنا ذکر کیا. اور کہیں گے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے تو اپنی جان بچانی ہے، کسی اور کے پاس جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ. لوگ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، عرض کریں گے اے موسیٰ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پیغام اور اپنی ہم کلامی کے ذریعے سے فضیلت عطا کی، اللہ کے حضور ہمارے لیے سفارش کیجیے. آپ دیکھتے نہیں ہم کس حال میں ہیں، آپ دیکھتے نہیں ہم پر کیا مصیبت آن پڑی ہے. موسیٰ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں گے میرا رب آج اس قدر غصے میں ہے، نہ اس سے پہلے کبھی آیا، نہ اس قدر غصے میں کبھی آئے گا. میں ایک جان کو قتل کر چکا ہوں، وہ جو قبطی کو مکہ مارا تھا، ایک جان کو قتل کر چکا ہوں جس کے قتل کا مجھے حکم نہ دیا گیا تھا. میری جان کا کیا ہوگا، میری جان کیسے بچے گی. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ. لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے اے عیسیٰ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نے جھولے میں لوگوں سے گفتگو کی ہے، آپ اللہ کا کلمہ ہیں جسے اس نے مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا اور اس کی روح ہیں، اس لیے آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش فرمائیں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیں گے میرا رب آج اتنے غصے میں ہے جتنے غصے میں نہ پہلے کبھی آیا اور نہ آئندہ کبھی آئے گا. وہ اپنی کسی خطا کا ذکر نہیں کریں گے، کہیں گے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے اپنی جان بچانی ہے، میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. لوگ میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ اگر ہوتے بھی تو معاف کر دیے. اپنے رب کے حضور ہماری سفارش فرمائیں، آپ دیکھتے نہیں ہم کس حال میں ہیں، آپ دیکھتے نہیں ہم پر کیا مصیبت آن پڑی ہے. تو میں چل پڑوں گا اور عرش کے نیچے آؤں گا اور رب کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا. پھر اللہ تعالیٰ مجھے پر اپنی ایسی تعریفوں اور ایسی بہترین ثنا کے دروازے کھول دے گا اور انہیں میرے دل میں ڈالے گا جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے نہیں کھولے گئے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، مانگیے آپ کو ملے گا، سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول ہوگی. تو میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا اے میرے رب میری امتی امتی. تو وہ کہا جائے گا اے محمد آپ کی امت کے جن لوگوں کا حساب و کتاب نہیں، ان کو جنت کے دروازوں میں سے دائیں دروازے سے داخل کر دیجیے اور جنت کے